بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام زیر و زبر لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، اور قرآن کی تو کیا ہی شان ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے تو وہ یہ چیک کرے کہ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت چیک کرنا چاہتا ہو وہ یہ چیک کرے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ چیک کرنا چاہے تو وہ یہ چیک کرے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے یقیناً محبت ہے، ہمیں قرآن سے بھی محبت ہے، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے انتہا محبت ہے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی محبت ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ انہی نیتوں کے ساتھ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں قرآن کی، اور بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ سوال و جوابات کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوا کرتے ہیں جن کے درمیان ہم بڑا ہی شاندار مقابلہ کرواتے ہیں تاکہ آپ کا انٹرسٹ بھی قائم رہے، اور ان بچوں کے درمیان ایک مقابلہ بھی قائم کیا جائے اور چیک کیا جائے کہ کون کتنی تیاری کر کر آیا ہے، کون قرآن کے بارے میں کتنا جانتا ہے۔ آپ اور میں بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم قرآن سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ہم قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم شروع کریں گے آج کا پروگرام، مگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے چلتے ہیں بچوں کی جانب اور تعارف لیتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ اپنا تعارف کروائیں۔ محمد ابو بکر، ابو بکر بھائی ماشاءاللہ کہاں پر پڑھتے ہیں؟ صدر کیمپس دارالمدینہ، دارالمدینہ صدر کیمپس میں پڑھتے ہیں۔ کلاس کون سی ہے آپ کی؟ 4th کلاس میں۔ چلیں جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ احمد رضا اتاری، ماشاءاللہ احمد رضا، کیا خوبصورت نام ہے احمد رضا۔ ایک تو ہمارے سیدی اعلیٰ حضرت کا نام ہے، لیکن ایک اور شخصیت کا نام احمد ہے، کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام نامی اسم گرامی احمد بھی ہے۔ اللہ ہمیں اس نام کی برکت عطا فرمائے۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ چلیں جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ محمد حسان رضا اتاری، محمد حسان رضا اتاری۔ حسان بھائی کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ بیٹا حفظ کر رہے ہیں یا ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں بھی ناظرہ ہو گیا، ٹیسٹ بھی دے کر آ گیا۔ ناظرہ کمپلیٹ ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ، اب حفظ کرنے کا ارادہ ہے؟ جی ہے بھی۔ چلیں اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، قرآن کی برکت عطا فرمائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ سید ایان قادری، سید ایان قادری، واہ جناب، کیا کرتے ہیں؟ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 7۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ محمد مزمل، محمد مزمل، واہ، مزمل بھائی سے مزید تعارف لیتے ہیں۔ مزمل بھائی کیا کرتے ہیں؟ کلاس 8 میں پڑھتا ہوں۔ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس 8 میں پڑھتے ہیں۔ چلیں جی اگلے کنٹیسٹنٹ۔ محمد زبیر، محمد زبیر، جی زبیر بھائی کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ چلیں جی کلاس 8۔ کلاس 8۔ چلیں جناب مدرسے کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، 4تھی 7ویں 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کر آئے ہیں۔ ہم شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سب سے باری باری سوالات کیے جائیں گے، مگر ہر سوال کے جواب میں آپ نے مجھے 3 آنسرز کرنے ہوں گے، کیونکہ میرے پاس 3 پوائنٹس ہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اگر آپ نے تینوں آنسر کریکٹ کیے تو انشاءاللہ میں آپ کو 3 پوائنٹس دوں گا، اور اگر آپ نے 2 آنسرز کریکٹ کیے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹ، اور اگر آپ نے 1 آنسر کریکٹ کیا تو پھر کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 1 نمبر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کتنے نمبر لینے؟ 3۔ چلیں یہ تو آپ کے جوابات ہمیں بتائیں گے۔ شروع کریں گے ہمارا پہلا راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے۔ آپ نے بتانا یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ روم موجود ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ روم کے جو مضامین اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، کوئی 3 مضامین مجھے بتائیں۔
رومیو کے ایرانیوں سے مغلوب ہو کر پھر غالب آنے کی غیبی خبر کا بیان، اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا بیان، اسلام دین فطرت ہے اور اس سے ہٹنے والا فطرت سے ہٹنے والا ہے۔ ابو بکر بھائی نے جواب دیا رومیوں کے ایرانیوں سے مغلوب ہو کر پھر غالب آنے کی غیبی خبر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ روم میں موجود ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کا بیان یہ بھی قرآن پاک کی سورہ روم میں موجود ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، جو اس دین سے ہٹے گا وہ فطرت دین سے ہٹے گا۔ صحیح جواب دے کر ابو بکر بھائی نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا احمد رضا سے، اور آپ نے مجھے سورہ سبا کے کوئی 3 مضامین بتانے ہیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور سبا والوں پر انعامات خداوندی کا بیان، اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، گڈ، 2 آنسر آپ نے کریکٹ کر دیے، ایک اور مزید آنسر دیں گے۔ کفار کی غور و فکر کرنے اور قیامت سے پہلے ایمان لانے کا بیان۔ چلیں جی، احمد رضا بھائی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، میں صحیح آنسر کریکٹ کر دیتا ہوں۔ سورہ سبا کے جو 3 ٹاپکس بیان کیے گئے، حضرت داؤد اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سبا والوں پر انعامات خداوندی کا بیان۔ نمبر 2، اللہ پاک کے وجود اور اس کے ایک ہونے پر دلائل دیے گئے، اور نمبر 3، کفار کو غور و فکر کرنے اور قیامت سے پہلے ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ احمد رضا بھائی کو بھی 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اب باری ہے حسن رضا سے سوال کرنے کی، اور حسن رضا بھائی سے سوال یہ ہے آپ سورہ صاد کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی پہلے امتوں کے دردناک انجام کا بیان، انبیاء کرام علیہ السلام کے تفصیلی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے مختصر واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے سجدے نہ کرنے کا بیان۔ سورہ صاد کے جو 3 مضامین جو ٹاپکس بیان ہوئے، انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلانے والی پہلے کی امتوں کے دردناک انجام کا بیان۔ نمبر 2، بعض انبیاء اکرام کے تفصیلی اور بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان ہوئے۔ نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے کا بیان، یہ بھی سورہ صاد میں ملتا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں اور قرآن پڑھ کر اپنی نالج میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حسن رضا بھائی کو بھی 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باری ہے ایان بھائی سے سوال کرنے کی، اور ایان بھائی نے سورہ حامیم سجدہ کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ قیامت کے حساب کا خوف، اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کرنے پہ جنت کی بشارت۔ 2 ٹاپک آپ نے بتا دیے ہیں، ایک اور مزید ٹاپک اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ 5 4 3 2 1۔ چلیں، ایان بھائی بھی کاؤنٹنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے، آپ نے مجھے جواب دینا تھا مگر چلیں آپ نے کاؤنٹنگ میں میرا ساتھ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں سورہ حامیم سجدہ کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، قیامت کے حساب کا خوف، اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ نمبر 2، اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ، دنیا میں اللہ پاک کی اطاعت کریں اور جنت کی ابدی نعمت حاصل کریں، اللہ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔ نمبر 3، اللہ پاک کی عظیم قدرت اور علم کا بیان، جو آپ نے مس کر دیا۔ 2 ٹاپکس آپ نے صحیح بتائے، آپ کو 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہوگا مزمل رضا سے، اور آپ نے مجھے سورہ زخرف کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ کفار مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی اس سوچ کو ریجیکٹ کیا گیا جلدی کریں گے۔ 5 4 3 2 1۔ چلیں جی، سورہ زخرف کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی اس سوچ کو ریجیکٹ کیا گیا۔ کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی
اور نمبر 3 آپ کے خلاف کی گئی کفار مکہ کی سازش کا ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ زخرف کے ٹاپکس بیان ہوئے۔ سورہ زخرف کے ٹاپک بتانے پر مزمل بھائی کو صرف ایک ہی پوائنٹ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک ہی آنسر کریکٹ کیا۔ 1 نمبر مزمل بھائی کو دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باری ہے زبیر بھائی کی، اور زبیر بھائی آپ نے مجھے سورہ قاف کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا۔ 5 4 3 2 1 اللہ اکبر۔ چلیں جناب، زبیر بھائی نے بھی صرف سورہ قاف کا ایک ٹاپک بیان کیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت یہ سورہ قاف میں ملتا ہے۔ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں فرشتے اسے تحریر کر رہے ہیں۔ جو کچھ کیجئے سوچ سمجھ کر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت ہمارے اس کیے پر ہمیں شرمندگی ہو اور پورے عالم کے سامنے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ جو کریں سوچ سمجھ کر کریں، شریعت کے مطابق کریں تو انشاءاللہ شرمندگی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسرا ٹاپک سورہ قاف کا جو بیان ہوا، موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ زبیر بھائی کو بھی 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آپ سب سے ہو چکا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں تو ابو بکر بھائی مجھے سورہ زاریات، یہ بھی سورت قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ زاریات کے کوئی 3 ٹاپکس بتائیں۔ جنات اور انسانوں کی حالات اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 2، جنات اور انسانوں کے پیدا فرمانے کا بیان اظہار کیا گیا۔ 5 4 3 2 1 نہیں جناب، ہماری ٹیم بتائے گی کہ ابو بکر بھائی نے جو جواب دیے ہیں وہ درست مانے جائیں گے یا غلط۔ میرے حساب سے تو غلط ہیں، کیونکہ آپ نے کہا جنات اور انسانوں کے حالات اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی، جبکہ صحیح جواب ہے کفار مکہ اور نیک مسلمانوں کے حالات اور جنت کی نعمتیں بیان کی گئی۔ نمبر 2، جنات اور انسانوں کے پیدا فرمانے کا پرپس بیان کیا گیا۔ نمبر 3، تمام مخلوق کا رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اس بات کا بیان بھی سورہ زاریات میں ملتا ہے۔ ابو بکر بھائی کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ ابو بکر بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ بڑھیں گے ہم احمد رضا بھائی کی طرف، اور احمد رضا بھائی نے سورہ طور کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ اللہ پاک کی عظیم قدرتوں Five, 4 3 2 1 اللہ اکبر۔ سورہ طور کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کافروں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 2، آخرت کی ہولناکیوں اور شدتوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اس بات کا بیان بھی سورہ طور میں ملتا ہے۔ احمد رضا بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، باری ہے حسن رضا بھائی کی، اور حسن رضا بھائی نے سورہ قمر کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ یہ والا یاد نہیں کر۔ چلیں جناب، حسن رضا بھائی نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں، یہ والا یاد نہیں کیا۔ سورہ قمر کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان سورہ قمر میں ملتا ہے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین سے اوائڈ کرنے اور انہیں قیامت اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، کفار کا حال اور نیک لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ حسن رضا بھائی سے بھی غلطی ہو گئی،
ان کو بھی کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. آپ لوگ طے تو نہیں کر کے آئے کہ دوسرا جواب نہیں دینا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کرنا؟ بڑھتے ہیں ایان بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایان بھائی نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی نمبر نہیں لیتے. ایان بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. سورہ حشر کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. نہیں تیاری ہے؟ چلیں جی، ایان بھائی کی بھی تیاری نہیں ہے. ایان بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. باری ہے مزمل بھائی کی اور مزمل بھائی دیکھتے ہیں کیا کارنامہ انجام دیتے ہیں. سورہ مائدہ کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. شراب کو حرام قرار دیا گیا. شراب کے ساتھ کسی اور چیز کے بھی حرام ہونے کا بیان ہے اس میں. چلیں اس کو ہم درست مانتے ہیں، آگے بڑھیں. 5 4 3 2 1 اللہ اکبر. چلیں جناب، سورہ مائدہ کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات کا بیان سورہ مائدہ میں ملتا ہے. وضو، غسل اور تیمم کے احکام کا بیان یہ بھی سورہ مائدہ میں ملتا ہے. شراب اور جوئے کے حرام ہونے کا بیان سورہ مائدہ میں ملتا ہے. مزمل بھائی کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. باری ہے پہلے راؤنڈ کے آخری سوال کی اور آخری سوال ہوگا زبیر بھائی سے. آپ نے سورہ انعام کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. قربانی کا گوشت. قربانی کا گوشت اور ذبح اور ٹھیک ہے، کریکٹ کر لیں گے اس کو ہم. آپ بڑھیں آگے. کے احکام بیان کیے گئے. ٹھیک، چلیں آگے. 5 4 3 2 1. چلیں جی، زبیر بھائی کے کچھ آنسرز درست کر لیتا ہوں. اسلام کے بیسک بلیفز بیان کیے گئے. نمبر 1. نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے. یہاں قربانی کے احکام بیان نہیں ہوئے، بلکہ جانوروں کو ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانوروں کا گوشت کھانے کے احکام بیان ہوئے. نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. ٹیم بتائے، مجلس بتائے کہ انہیں کتنے نمبر دیے جائیں گے. جی جناب، 1 نمبر ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو دیا جائے گا. 1 نمبر زبیر بھائی کو بھی دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے نمبرز لینے میں کامیاب ہوئے. 0 زبر 0 زبر. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، اسکور آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. آج تک اتنا کمزور اسکور ہم نے نہیں دیکھا. ابو بکر بھائی نے پہلے راؤنڈ کے اختتام پر حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس. سبحان اللہ. احمد رضا کے بھی ہیں 3 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسان نے بھی حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس. سبحان اللہ. ایان نے حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. مزمل رضا نے 2 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور محمد زبیر کا ہے 1 پوائنٹ. سبحان اللہ. چلیں جناب، کمزور رزلٹ ہے لیکن ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے نمبرز موجود ہیں. ہم شروع کریں گے دوسرا راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے، مگر اس بار جواب دینے کے لیے آپ کو میں 3 آپشنز دوں گا. اس میں سے آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے. اگر آپ نے کریکٹ آنسر کیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے رانگ آنسر کیا تو آپ کا 1 پوائنٹ واپس لے لیا جائے گا. ویسے ہی آپ کے پاس نمبروں کی کمی ہے، کوشش کیجیے گا کہ کریکٹ آنسر دیجیے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے. قرآنی دعا، قرآن میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں مگر یہ دعا غور سے سنیے گا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپ کو میں 3 آپشن دیتا ہوں. پہلا آپشن ہے حضرت داؤد علیہ السلام. آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 3 حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام.
آپ نے کہا یہ دعا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے اور آپ نے آپشن نمبر 1 چوز کیا جو کہ بالکل غلط ہے. صحیح آپشن تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بکر بھائی سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جناب, باری ہے احمد رضا بھائی کی, اور آپ نے قرآنی دعا جس کے بارے میں بتانا ہے وہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بتائیے یہ دعا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپشن نمبر 3 حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی مشہور قرآنی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. احمد رضا کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت تھی اور آپ نے آپشن چوز کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے, حضرت ہارون اور حضرت داؤد, مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. احمد رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حسن رضا سے سوال کرنے کی, اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ کہف میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 12 رکوع. آپشن نمبر 2 13 رکوع. آپشن نمبر 3 14 رکوع. سورہ کہف میں سورہ کہف میں کتنے رکوع ہیں؟ 12 13 یا 14؟ 12. حسان بھائی نے جواب دیا ہے 12 رکوع ہیں سورہ کہف کے, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے 13 رکوع یا 14 رکوع. آپ نے آنسر کیا 12 رکوع. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے ایان بھائی سے سوال کرنے کی. ایان بھائی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کوسچن کروں یا ایزی؟ ایزی. چلیں جناب, تو بتائیے سورہ کہف میں کتنے کلمے موجود ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 1575. آپشن نمبر 2 1576. آپشن نمبر 3 1577. آپ آپشن نمبر 1 2 اور 3 کر کے بھی بتا سکتے ہیں. 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے 1575 اور 1577, مگر آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب ہے 1577. ایان بھائی کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جی دیکھتے ہیں مزمل بھائی جواب کریکٹ دیتے ہیں یا رونگ دیتے ہیں. سوال ہے آپ سے, مکمل سورہ کہف کن 2 پاروں میں ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں 13ویں اور 14ویں پارے میں. آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 14ویں اور 15ویں پارے میں. آپشن نمبر 3 15ویں اور 16ویں پارے میں. 14ویں دوسرا آپشن. یہ آپ کا فائنل آنسر ہے؟ جی. غور کر لیں, صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب آپ سے 1 نمبر واپس لے کے چلا جائے گا. چلیں جی مزمل بھائی اسی جواب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, مگر آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب تھا 15ویں اور 16ویں پارے. 1 نمبر مزمل بھائی سے واپس لے لیا جائے گا. باری ہے سوال کرنے کی محمد زبیر سے, اور آپ سے سوال یہ ہے ختم نبوت کی مشہور آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یہ آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 22ویں پارے میں. آپشن نمبر 2 15ویں پارے میں. آپشن نمبر 3 19ویں پارے میں. 15ویں پارے پہ. چلیں جی, زبیر بھائی نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل غلط ہو گیا ہے, کیونکہ صحیح جواب ہے 22واں پارہ. غلطی ہو گئی ہے زبیر بھائی سے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. آپ کا اکاؤنٹ تو میرے خیال ہے 0 ہو چکا. زبیر بھائی کے پاس 1 ہی پوائنٹ تھا اور وہ بھی انہوں نے واپس لوٹا دیا مجھے. 1 سوال آپ سب سے ہو چکا. راؤنڈ 2 کا 1 اور سوال کریں گے, اور سوال ہوگا ابو بکر بھائی سے. سوال یہ ہے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بہت ساری بار ملتی ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنی بار یہ آیت قرآن مجید کی سورہ رحمان میں موجود ہے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 28 ٹائمز. آپشن نمبر 2 31 ٹائمز. آپشن نمبر 3 36 ٹائمز.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منو، ذرا غور کریں کہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ سورہ رحمان میں کتنی بار ملتی ہے؟ 28. صحیح جواب تھا 31. ابو بکر بھائی سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی، ایک اور نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. چلیں جی، سوال کی باری ہے احمد رضا سے، اور سوال یہ ہے سورہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 21 یعنی 21واں پارہ، آپشن نمبر 2 18واں پارہ، آپشن نمبر 3 20واں پارہ. 21واں پارہ. آپ نے کہا 21واں پارہ. احمد رضا، آپ کو نمبروں کی ویسے ہی ضرورت. سورہ الف لام تنزیل یعنی سورہ سجدہ کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ سورہ سجدہ الف لام تنزیل یہ 21ویں پارے میں موجود ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. احمد رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حسان رضا سے سوال کرنے کی، اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ سورہ آل عمران میں کتنی آیتیں ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں 180 آیتیں، آپشن نمبر 2 200 آیتیں، آپشن نمبر 3 205 آیتیں. 200. حسان رضا غور کر لیں، صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب آپ سے 1 نمبر واپس لے کے چلا جائے گا. جی نمبر 2. اسی جواب کے ساتھ جانا پسند کریں گے. سورہ آل عمران میں حسان بھائی کا کہنا یہ ہے کہ 200 آیتیں ہیں، جو کہ بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ایان بھائی سے سوال کرنے کی. مشہور قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بتائیے سورہ بقرہ کی کس آیت میں یہ دعا موجود ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 آیت نمبر 199، آپشن نمبر 2 آیت نمبر 200، آپشن نمبر 3 آیت نمبر 201. 3 لیکن 3 آیت تو میں نے بتایا ہی نہیں آپ کو. اچھا آپشن 3. چلیں جی، آپشن 3 یعنی 201 آپ کے مطابق آپ کا کہنا یہ ہے کہ آیت نمبر 201 میں یہ دعا ملتی ہے. ایان بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر ایان بھائی نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے مزمل بھائی سے سوال کرنے کی. اسی سے ریلیٹڈ سوال کر لیتے ہیں. اسی دعا کے بارے میں بتائیں کہ یہ دعا کہاں کی بھلائی کا سوال اس دعا میں کیا گیا. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 دنیا کی بھلائی، آپشن نمبر 2 قبر کی بھلائی، آپشن نمبر 3 دنیا و آخرت کی بھلائی. آپشن نمبر 3 دنیا و آخرت کی بھلائی. مزمل بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. باری ہے آخری سوال کرنے کی. راؤنڈ 2 کا آخری سوال ہوگا محمد زبیر سے، اور سوال یہ ہے آپ بتائیے سورہ فاطر میں کتنے حروف ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 3130، آپشن نمبر 2 3129، آپشن نمبر 3 3128. 2. آپ نے کہا آپشن نمبر 2 یعنی 3129. آپ سے غلطی ہو گئی. صحیح جواب تھا 3130. زبیر بھائی سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پوزیشن کیا ہے. زیرو زبر دوسرے راؤنڈ کا ریزلٹ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے. ابو بکر بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں -2. ان کے پاس 3 نمبر موجود تھے پہلے راؤنڈ کے اینڈ پر، اور ان کے دوسرے راؤنڈ میں -2 ہو گئے ہیں. ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا 1 پوائنٹ. احمد رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. حسان نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. ایان بھائی نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 8 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گئے 3 پوائنٹس. مزمل رضا نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گئے 3 پوائنٹس. محمد زبیر نے دوسرے راؤنڈ میں 2 نمبر مائنس کروائے ہیں. ٹوٹل ان کا اسکور ہو گیا -1. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے، اور تیسرے راؤنڈ میں وہی جواب دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے. ابو بکر، احمد رضا،
حسان رضا, آیان, مزمل, زبیر. چلیں جی, سب کی بزر پراپر کام کر رہی ہے. Yes. ایک بات غور سے سن لیں کہ بزر اسی کی بجے گی جو سب سے پہلے بزر کو پریس کرے گا, ٹھیک ہے. اگر ایک نے پریس کر دی تو اب دوسرے کی بزر نہیں بجے گی جب تک کہ وہ چھوڑے گا نہیں. تو جس کی بزر بیپ کر جائے اس نے اپنے بٹن کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہوئی گیند واپس نہ چلی جائے. آپ سے سوال کیا جائے گا اور اس سوال کے جواب میں آپ نے بزر پریس کرنی ہے. اگر آپ کو کریکٹ آنسر آتا ہے تو آپ نے جواب صحیح دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 1 پوائنٹ آپ کا واپس لے لیا جائے گا. یاد رہے کہ تیسرے راؤنڈ کے اینڈ پر ہم اپنے 2 کنٹیسٹنٹ کو جدا کرتے ہیں, اپنے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ 2 وہی ہوں گے جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے. تو جن کے نمبرز کم ہیں وہ بھی بھرپور جواب دیں, اور جن کے نمبر زیادہ ہیں وہ زیادہ خوش نہ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نمبرز اس راؤنڈ میں مائنس ہو جائیں. غور سے سوال سننا ہے, دھیان سے سوال سنیں, اور پھر جب آپ کانفیڈنٹ ہو تو آپ نے جواب دینا ہے. بزر آپ نے سوال کمپلیٹ سن کر پھر بجانی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے اس سے. سوال یہ ہے, قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے الفاظ موجود ہیں, بہت ساری سورتوں کے نام بھی ہیں. ایک سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ کا معنی کیا ہے احمد رضا؟ گائے. گائے. گائے نہیں ہوتا, گائے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گائے. گائے. جی صحیح پروناؤنسیشن ہے گائے. بقرہ کا معنی ہے گائے. صحیح جواب دے کر احمد رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال غور سے سنیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے سورہ نحل. نحل کا معنی بتائیں. ابو بکر. شہد کی مکھی. ابو بکر نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال غور سے سنیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ہے سورہ نمل. نمل کا معنی کیا ہے آیان؟ چوٹی. آپ نے کہا چیونٹی, اور آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا نام ہے عنکبوت. عنکبوت کا معنی کیا ہے آیان؟ مکڑی. آپ نے کہا عنکبوت کا معنی ہے مکڑی. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلی سورت قرآن مجید فرقان حمید نام ہے سورہ ناس. ناس کا معنی بتائیں حسان رضا. لوگ. ناس کا معنی ہے لوگ. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا نام ہے فیل. فیل کا معنی بتائیں مزمل. ہاتھی. ہاتھی. ہاتھی نہیں, ہاتھی ہوتا ہے. صحیح لفظ ہے ہاتھی. آپ نے کہا فیل کا معنی ہے ہاتھی. صحیح جواب دے کر مزمل نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جی, اگلی قرآن پاک کی سورت جس کا آپ نے معنی بتانا ہے اس کا نام ہے سورہ دخان. آیان؟ دھواں. دخان کا معنی دھواں. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلی قرآن پاک کی سورت. آپ سب ریڈی ہیں؟ سورت کا نام ہے سورہ حجرات. جی زبیر. حجرے اور کمرے. حجرے اور کمرے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال بڑی پیاری سورت, بڑی خوبصورت سورت. سورت کا نام ہے سورہ رحمان. جی مزمل. نہایت مہربان. رحمان کا معنی ہے نہایت مہربان. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلی قرآن پاک کی سورت کا نام بڑا خوبصورت مائدہ. آیان؟ دسترخوان. دسترخوان. جی دسترخوان ابھی ہم نے لگایا نہیں, لیکن مائدہ کا معنی دسترخوان ہے. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلی قرآن پاک کی سورت جس کا آپ نے معنی بتانا ہے سورت کا نام ہے سورہ احزاب. احزاب کا معنی بتائیں آیان؟ شکر. آپ نے کہا احزاب کا معنی ہے شکر, جبکہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا لشکر. 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال یہ ہے قرآن پاک کی مشہور سورت کا نام ہے سورہ قصص. قصص کا معنی بتائیں حسان رضا. واقعے اور قصے. پھر سے غور کر لیں. واقعات اور قصے. جی صحیح جواب تھا واقعات اور قصے. صحیح جواب دے کر محمد حسان نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھتے ہیں وہ کون سے 2 کنٹیسٹنٹ ہیں جو زیر ہو گئے, اور وہ کون سے 4 کنٹیسٹنٹ ہیں جو زبر ہو کر چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے. زیرو زبر زیرو زبر.
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, तीसरे राउंड का स्कोर बोर्ड हमारी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अबू बकर भाई ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गए 3 पॉइंट्स। अहमद रजा ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 9 पॉइंट्स। हसन रजा के तीसरे राउंड के हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 11 पॉइंट्स। आयान भाई ने बेहतरीन कमबैक किया है, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 7 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। मुजम्मिल भाई ने तीसरे राउंड में हासिल किए 4 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। मोहम्मद जुबैर ने भी बेहतरीन कमबैक किया, तीसरे राउंड में हासिल किए 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 1 पॉइंट। इस तरीके से फैसला हो गया। अबू बकर भाई और जुबैर भाई हमारे साथ चौथे राउंड में नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोग्राम की तैयारी के दौरान आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह करीम आप दोनों को मजीद बरकत अता फरमाए। आएंगे बेटा, नीचे तशरीफ रखेंगे और हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड होता है, क्योंकि इसमें हम अपने कंटेस्टेंट को एक फ्लिप बोर्ड दिया करते हैं जिस पर तहरीर है सही या गलत। इन्होंने बोलकर नहीं बल्कि हमें दिखाकर जवाब देना होता है। मैं एक बात कहूंगा, उसके बारे में इन्होंने जवाब देना है कि मेरी कही हुई बात सही है या गलत। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। +1 -1 ये हमारे इस राउंड का रूल है। तो आपने कोशिश करना है कि मुझे आपने करेक्ट आंसर करके नंबर मुझसे लेने हैं, बजाय इसके कि अपने नंबर्स मुझे वापस करवा दें। याद रहे कि हमारे इस राउंड के एंड पर भी हम अपने 2 कंटेस्टेंट को हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत करेंगे, जुदा करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप चारों के 4 ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने में कामयाब हो जाए। याद रहे कि हर सवाल के जवाब में आप चारों को एक साथ मार्किंग की जाएगी, आप चारों को पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो आप चारों भरपूर तवज्जो के साथ सवाल सुनिएगा और गौर से जवाब ध्यान से दीजिएगा। शुरू करेंगे हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल कुरान मजीद फुरकान हमीद से। सूरह बकरा में 286 आयतें हैं, बताइए बात सही है या गलत? 3 बच्चों का कहना यह है बात गलत है। एक ने कहा बात सही। जिसने कहा बात सही उसका जवाब सही हो गया। गलत कहने वालों का 1-1 नंबर वापस चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। चले जी, अगला सवाल गौर से सुनेंगे। हदीस पाक में सूरह बकरा को कुरान पाक की बुलंदी इरशाद फरमाया गया, बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिन 2 ने कहा सही उनके जवाब हो गए हैं सही। गलत कहने वालों से गलती हो गई। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। अगला सवाल गौर से सुने। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा मौजूद है, मगर सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी मौजूद नहीं है, बताइए ये बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 बच्चों ने कहा सही, 1 ने कहा गलत। जिसने कहा गलत उसका जवाब हो गया सही, क्योंकि कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरह बकरा में आयतुल कुर्सी मौजूद है। गलत कहने वाले ने सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है और सही कहने वालों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे, ट्विस्टी क्वेश्चन भी है। कुरान करीम की सूरतों में सबसे आखिरी सूरत सूरह तौबा नाजिल हुई, बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका आंसर हो गया सही, क्योंकि कुरान करीम की सूरतों में सबसे आखिरी सूरत सूरह तौबा नाजिल हुई। सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। चौथे राउंड का 5वां सवाल। कुरान पाक के पारों के दरमियान लिखे निस्फ का मतलब आधा होना नहीं है, बताइए बात सही है या गलत? 2 ने कहा गलत, 2 ने कहा सही। जिसने कहा गलत उसका जवाब हो गया बिल्कुल सही, क्योंकि जहां निस्फ लिखा होता है वहीं तो आधा होता है। मेरे जो अल्फाज हैं उस पर गौर किया करें, क्योंकि सवालात ट्विस्टी सवालात हैं, गौर से सुना करें। गलत कहकर सही जवाब देने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा और सही कहकर गलत जवाब देने वालों का 1-1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 30वें पारे में 37 सूरतें हैं, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 2 ने कहा सही, 2 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका जवाब भी हो गया सही। कुरान करीम के 30वें पारे में 37 सूरतें हैं, सही कहने वालों को 1-1 नंबर दिया जाएगा। चलें जनाब, अगला सवाल गौर से सुनेंगे। सूरह तूर मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, बताइए बात सही है या गलत? जी जनाब, 3 बच्चों का कहना यह है
کہ بات صحیح ہے، جبکہ مزمل نے کہا بات غلط ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طور یہ مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. صحیح کہنے والوں کا ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی سورہ طور مکی سورت ہے. بچوں سے غلطی ہو گئی، مزمل بھائی نے صحیح جواب دے کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دھیان سے سنیں جناب. مجھے لگتا ہے کہ آپ سوال صحیح سن کر سمجھ نہیں پاتے، اسی وجہ سے آپ غلطیاں کر رہے ہیں. چلیں جی اگلا سوال غور سے سنیں گے. سورہ قاف سے قرآن پاک کی 7ویں منزل کا آغاز ہوتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا صحیح، 1 نے کہا غلط. جن نے کہا صحیح ان کے جواب ہو گئے ہیں صحیح، ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. اس بار مزمل بھائی کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا. اگلا سوال قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف آتی ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، کیونکہ سورہ یونس کے بعد سورہ یوسف نہیں بلکہ سورہ ہود آتی ہے. غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دخان مدنی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں نے کہا بات صحیح ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. سورہ دخان مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے. حسان رضا نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3 نمبر کی سورت ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ 2 نے کہا صحیح، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا صحیح ان کا جواب بھی ہو گیا صحیح، کیونکہ سورہ آل عمران قرآن پاک کی 3 نمبر کی سورت ہے. صحیح کہنے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال غور سے سنیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورت سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ اس بار بھی 2 بچوں نے فیصلہ لیا صحیح کا، 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا صحیح ان کے جواب ہو گئے ہیں صحیح، اور جنہوں نے کہا غلط ان سے غلطی ہو گئی. سورہ نور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کی گئی. اللہ کریم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا. زیرو زبر زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین، چوتھے راؤنڈ کا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا ہے. میں نے پہلے ہی بچوں کو کہا تھا کہ بڑے ہی دھیان سے آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس بہت سارے نمبرز ہوں اور وہ مائنس ہو جائیں، کیونکہ اس میں بڑے ہی ٹوسٹی اور ٹرکی کوشچنز ہوتے ہیں اور بڑے ہی دھیان سے آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کے پاس یا تو 1 نمبر آتا ہے یا چلا جاتا ہے. ہمارا چوتھا راؤنڈ یوں کہا جائے کہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ راؤنڈ ہوتا ہے، لیکن آپ سب نے آنسرز کیے. آئیے رزلٹ کارڈ آپ کو بتاتے ہیں. چوتھے راؤنڈ میں احمد رضا نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس موجود نمبروں میں سے 2 نمبر واپس لوٹا دیے ہیں. ان کا اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. حسان رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 13 پوائنٹس. آیان بھائی نے بھرپور جوابات دیے مگر نمبر لینے کے بجائے اپنے نمبر واپس لوٹائے ہیں، وہ بھی 1 2 3 نہیں بلکہ پورے کے پورے 4 نمبر. ان کا اسکور ہو گیا 6 پوائنٹس. مزمل بھائی نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 8 پوائنٹس. اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا کہ حسان رضا اور مزمل انشاءاللہ ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ میں جائیں گے، 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ. اور آیان بھائی اور احمد رضا بھائی آئیں گے، دونوں ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. ہم بڑھیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف. 5واں راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو پکچرز دکھاتے ہیں اور پھر ان پکچرز کے حوالے سے آپ سے سوالات ہوتے ہیں، مگر آپ دونوں میں سے جوابات وہی دیں گے جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بار پھر ہم بزر راؤنڈ کی طرف چلیں گے اور ہمارا 5واں راؤنڈ بزر پر جوابات دینے ہوتے ہیں. اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے. جی مزمل، حسان، چلیں جی. حسان رضا نے اور مزمل رضا نے دونوں نے اپنی اپنی بزر چیک کروا دی ہے. یاد رکھیے گا صحیح جواب آپ کو 1 نمبر دلوائے گا اور غلط جواب آپ سے 1 نمبر واپس لے کر چلا جائے گا. یہ بھی یاد رہے کہ 5ویں راؤنڈ کے جو اسکور ہے وہ آپ کو آج کے پروگرام کا ونر بنوائیں گے.
یا پھر اگر آپ نے کم نمبر لیے تو آپ رنر اپ رہ جائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ صحیح جوابات دے کر آپ زیادہ سے زیادہ نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں. پہلے آپ نے تصویر دیکھنی ہے, سوال کیا جائے گا اور آپ نے بزر بجانی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ. پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین, دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے. زیرو زبر زیرو زبر. جی, قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے رموز اور اوقاف ملتے ہیں. آپ نے بتانا یہ ہے کہ میم کی علامت یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جی مزمل. میم کی علامت وقف کی علامت ہے. اگر یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. اور اگر نہ ٹھہرا جائے تو؟ اگر نہ ٹھہرا جائے تو مسئلہ نہیں ہے. نہیں بیٹا, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ علامات جو ہوتی ہیں وہ کس لیے ہوتی ہیں, ذرا غور سے سنیں مدنی چینل کے ناظرین. میم کی علامت, یہ علامت وقف لازم کی علامت ہے, اس پر ضرور ٹھہرنا ضروری چاہیے. ہے. اور اگر نہ ٹھہرا جائے تو ممکن ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے. ہمیں رموز و اوقاف بھی ضرور معلوم کرنے چاہیے. مزمل بھائی سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتی ہے. زیرو زبر زیرو. جی, طا کی علامت قرآن مجید فرقان حمید میں طا کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ حسان رضا. یہ وقت مطلق کی علامت, یہاں پہ ٹھہرنا جائے تو نہ ٹھہرا جائے تو پھر بھی جائز ہے. نہیں بیٹا, ایسا نہیں ہے. آپ نے جو آدھا جواب دیا وہ تو بالکل درست دیا, مزمل بھائی نے بھی آدھا جواب درست دیا تھا, مگر ہمیں پورا جواب درست چاہیے. یہ وقف مطلق کی علامت ہے, اس پر ٹھہرنا چاہیے, مگر یہ علامات وہاں ہوتی ہیں جہاں مطلب مکمل نہیں ہوتا, یعنی بات پوری نہیں ہوتی اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور مزید کہنا چاہتا ہے. آپ سے بھی غلطی ہو گئی, حسان بھائی کا بھی 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. دیکھیں گے اسکرین پر اور اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. زیرو زبر زیرو. جی بتائیے, قرآن پاک میں لفظ جیم یہ بھی دوران تلاوت ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, اس کا مطلب مزمل بھائی. یہ وقف جائز ہے, یہاں ٹھہرنا درست ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. جیم کی علامت یہ وقف جائز کی علامت ہے, یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. اللہ کریم ہمیں رموز و اوقاف کی سمجھ عطا فرمائے. مزمل رضا نے صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلے سوال کرنے کی. اگلا سوال ہماری اسکرین پر ہوگا, دیکھتے ہیں اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے. زیرو زبر زیرو زبر. جی جناب بتائیے, اس علامت کا مطلب کیا ہے؟ جی حسان. یہ علامت گول دائرے کی علامت ہے. کیوں لکھا جاتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے لکھنے کا؟ وقف کر دیتے ہیں, وقف کرنا پڑتا. جی مزمل جواب دیں گے. جی بتائیے. یہ گول ہا یہ آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے, یعنی کہ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے اور یہاں پر وقف کرتے ہیں. جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ بنا دیا جاتا ہے, چھوٹا سا دائرہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس علامت کو آیت کہتے ہیں. یہ آیت کی علامت ہے. حسان رضا سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. حسان رضا کیا کر رہے ہو بھائی؟ چلیں جی دیکھتے ہیں اگلا سوال, اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے. زیرو زبر زیرو. زا کی علامت بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید میں زا کی علامت کا کیا مطلب ہے؟ جی مزمل بھائی. یہاں وقف کرتے ہیں, اگر نہ کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ جلدی کریں گے بیٹا. وقف زخرف. نہیں جناب, اسے زخرف نہیں بلکہ یہ علامت وقف مجوز کی علامت ہے اور یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. مزمل رضا سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال دیکھتے ہیں ہمارے رموز و اوقاف سے کس لفظ کا معنی پوچھا جاتا ہے. زیرو زبر زیرو زبر. جی بتائیے, قرآن مجید فرقان حمید میں صاد کی علامت کا مطلب کیا ہے؟ جی مزمل. یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. اگر ٹھہر گئے, اگر پڑھنے والا تھک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
مزمل بھائی کے جواب کو کریکٹ کریں گے. صاد کی علامت یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھنے والا تھک کر ٹھہر جائے تو اسے رخصت یعنی اسے اجازت ہے کہ وہاں وہ ٹھہر سکتا ہے. صحیح جواب دے کر مزمل بھائی نے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. چلیں جی، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے. زیر و زبر زیر و زبر. جی، اس علامت کو کیا کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ٹھہرنا جائز ہے. اس پہ ٹھہرنا چاہیے. یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے. 1 نمبر حسان رضا سے واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال دیکھتے ہیں ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے. کہ ہم تم سے کچھ سوال پھر دیکھ. جی، قاف کی علامت پر کیا کرنا چاہیے؟ यहाँ ठहरना नहीं चाहिए. یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. صحیح جواب دے کر مزمل بھائی نے نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین پر. زبر زیر و زبر. جی، اس علامت پر کیا کرنا چاہیے؟ بیل بجائی ہے مزمل بھائی نے، بتائیں گے. यहाँ कभी ठहरा जाता है और कभी नहीं. یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن کیا کرنا بہتر ہے؟ ठहरना बेहतर है. لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. مزمل بھائی نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے. 5ویں راؤنڈ کا آخری سوال. یہ سوال فیصلہ کر دے گا کہ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر کون ہیں اور رنر اپ کون ہیں. دکھائیں گے جناب اسکرین پر. ہوتا ہے کون. ابھی تک دونوں کے نمبر برابر ہیں. مزمل بھائی کا جواب فیصلہ کرے گا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا ونر کون ہے اور رنر اپ کون رہا. جی مزمل بھائی جواب دیں گے. यहाँ पर रुका जाता है, सख्ते की बिना पर ज्यादा रुका जाता है और सांस नहीं तोड़ा जाता है. نہیں جناب، آپ نے غلط جواب دے دیا ہے. یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا چانس ہو. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. فیصلہ ہو گیا. آج کے ہمارے پروگرام کے ونر ہیں حسان رضا. چلیں جی، آپ دونوں بھی نیچے تشریف لائیں گے. آپ چاروں بھی ہمارے قریب آ جائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی تیاری میں آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. آپ سب کو انعامات دیے جائیں گے. آج کے ہمارے پروگرام کے ونر قرار پائے ہیں حسان رضا. حسان بھائی کے لیے پیارا سا تحفہ. بھائی یہ تو رنر اپ کے لیے ہے. مزمل بھائی کے لیے پیارا سا تحفہ. ماشاءاللہ. حسان رضا بھائی کے لیے کیش پرائز ہوگا، اور کیش پرائز یہ آپ کے لیے آپ کے والدین کی ملکیت ہے، آپ کے پیرنٹس کی ملکیت ہے. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. جو پیچھے رہ جاتے ہیں مدنی چینل انہیں بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. آپ کے لیے بھی پیارے سے تحائف ہماری ٹیم تیار کرتی ہے. اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، علم دین سیکھتے رہیے. اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکت عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون. زیر و زبر